حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین غار حرا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اقرا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے آپ کو پکڑ کر کہا، پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے پھر سے جھنجھوڑا اور چھوڑ دیا۔ تیسری بار یہی مکالمہ کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں، آپ کا رب کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ علق کی یہ 5 ابتدائی آیات جو غار حرا میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ بشری تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بخار سی کیفیت اور کپکپی طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور زوجہ محترمہ سے فرمایا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر ڈال دی۔ کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا تمام واقعہ سنایا اور کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں طاقتور ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ضرور کروں گا۔ کچھ عرصے بعد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ آغاز وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کے آنے کا سلسلہ رک گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ عرصہ 6 ماہ کا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم کا گھر، جو تاریخ میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا، خفیہ تبلیغ کا مرکز تھا۔ بعد کے زمانے میں بھی یہی تبلیغ کا مرکز رہا۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس آپ کھول کر بیان کر دیں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ نیز یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، جب کسی نے دوسرے کو کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو وہ کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر
کھڑے ہو کر قریش کے قبیلے کو پکارا۔ قبیلہ قریش کے تمام شاخوں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کی جماعت، اگر میں تم کو یہ خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے خبردار کرتا ہوں۔ اے لوگو، میں تم سے دنیا کا کوئی نفع اور آخرت کا کوئی حصہ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر قریش کے سردار بہت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو جہل پیش تھے۔ اس واقعے کے چند دن بعد آپ نے حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں آپ نے خاندان والوں کو کہا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سب خاموش رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اس وقت حاضرین میں سب سے کم عمر حضرت علی تھے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے کہا، میرا ساتھ کون دے گا؟ اب کی مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا تو حضرت علی نے کہا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو سوائے حضرت علی کے کوئی نہ اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا۔